بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے، جب جی اچاٹ ہونے لگے تو پڑھنا بند کر دو۔ خوش نصیب ہے وہ جس کو شہادت ملے، شہادت خوش نصیب ہے جسے حسین علیہ السلام مل گئے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، قول خدا کے بارے میں کہ تم سب اسلام میں داخل ہو جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری ولایت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کسی شے کی حقیقت کے بارے میں جب تک تمہیں علم نہ ہو اس کے متعلق سوائے کلمہ خیر کے کچھ نہ کہو۔ فرمان امام حسین علیہ السلام، میرا بے گناہ لہو قیامت تک غیرت مند لوگوں کو رلاتا رہے گا۔ چھوڑا اگر حسین علیہ السلام کو جنت نہ پاؤ گے، سارے جہاں کو حور نے خبردار کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور استغفار کرتی اور وہ انہیں بخش دیتا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جسم مالک کی ملکیت ہے، اس کی پرورش اور اس کی ہلاکت دونوں مالک ہی کے قبضے میں ہیں۔ حدیث قدسی، اے محبوب، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ تمہارا اللہ پاک کی رحمت سے نا امید ہونا تمہارے گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں، نعمت ہے۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہر بات کو غلط انداز میں سوچنا بیمار ذہنیت کی علامت ہے، ایسے انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ڈر ناکامی سے ملا ہوا ہے۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ اللہ بہترین دے گا، میں نے اپنا سب کچھ خدا پہ چھوڑ دیا ہے اور ہوگا وہی جو میرے حق میں بہتر ہوگا۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ اللہ پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو بھی پانی بنا دے۔ حسد وہ غیر خزانہ ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ ہو وہ اتنا غریب ہے۔ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت العالمین کی پیروی ضروری ہے۔ اپنی نیکی کو بھلانا اور دوسرے کی نیکی کو یاد رکھنا مومن کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ سے لپیٹ دے گا، پھر فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ تم وہ مانگتے ہو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تاجر لوگ قیامت کے دن گنہگار اٹھائے جائیں گے سوائے اس کے جو اللہ سے ڈرے، نیک کام کرے اور سچ بولے۔ آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ نگہبان، دعا گو ساگر۔